السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، صلاح الدین نے محسوس کیا کہ اس کے والد نے ٹھیک کہا ہے، مصری فوج واقعی صلاح الدین کی وفادار تھی، لیکن یہ ناممکن تھا کہ سلطان نور الدین چڑھائی کرے اور فوج صلاح الدین کا ساتھ دے۔ ایسی صورت میں ساری فوج اسے چھوڑ کر سلطان کے پرچم تلے جمع ہو جاتی۔ چنانچہ صلاح الدین نے ایک نہایت جرأت مندانہ اقدام کیا۔ اگلے جمعے کو لوگ گروہ در گروہ جامع مسجد میں جمع ہوئے۔ یہ عالی شان مسجد بہت کشادہ تھی۔ اس کے صحن اور برآمدے میں نمازیوں کی صفیں آراستہ تھیں۔ مسجد کی اونچی چھت میں قندیلیں اور بلور فانوس آویزاں تھیں، جن کی روشنی صاف اور خوش رنگ قالینوں پر پڑ رہی تھی۔ مسجد کی فضا نہایت پرسکون اور عقیدت افزا تھی۔ جب امام حجرے سے منبر کی طرف بڑھا تو ہر سمت سے نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ گہرا سکوت چھا گیا، جس میں لوگوں کے تیز نفس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ امام حسب دستور سفید کپڑوں میں نہیں بلکہ عباسیوں کے سیاہ لباس میں ملبوس ہے۔ اس کا عمامہ بھی سیاہ تھا اور سنت صحابہ کے طور پر اس کے پٹکے سے تلوار بھی آویزاں تھی۔ مرثا منبر پر چڑھتے ہوئے اس نے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے تلوار کی نیام سے 3 مرتبہ منبر کی چوبی تختوں کو کھٹکھٹایا، لیکن اس کی ضرورت نہ تھی، لوگ پہلے سے ہی دم بخود تھے۔ دوستو، امام نے تسبیح و تہلیل کے بعد خطبہ شروع کیا۔ اس کی مترنم آواز مسجد کی محرابوں میں گونجنے لگی۔ لمحہ بھر کی حیرت اور تذبذب کے بعد حسب معمول نماز جمعہ ادا کی گئی۔ یہ نہایت جرأت مندانہ اقدام تھا۔ امام نے فاطمی خلیفہ کے بجائے خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھا تھا۔ مسجد کے قریبی محل میں اطلس و کم خواب کے پردوں کے پیچھے فاطمی خلیفہ موجود تھا، لیکن مجبوراً صلاح الدین نے خلیفہ مصر کو معزول کر دیا تھا۔ اس اقدام سے بہت سے لوگ اس کی جان کے دشمن اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، لیکن اس نے مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اعلانیہ اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ خلیفہ بغداد کے سوا وہ کسی اور کی خلافت و سیادت تسلیم نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے فوراً خلیفہ مصر کے خزانوں پر قبضہ کر لیا، جن کی سنگین دیواروں کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں چھت تک چنی ہوئی تھیں۔ کافوری صندوقچے نایاب قیمتی پتھروں سے لبریز تھے۔ ہم وزن اور ہم رنگ تراشیدہ اور نا تراشیدہ، سفتہ اور نا سفتہ جواہرات احاطہ شمار سے باہر تھے۔ اس کے علاوہ بیش قرار موتیوں سے مرصد طلائی طاؤس اور آبنوسی چیتا بھی دستیاب ہوئے۔ خزانوں پر قبضہ کر لینے کے بعد صلاح الدین نے کراکش کو حکم دیا کہ حصار کی تعمیر بعجلت تمام مکمل کی جائے۔ کراکش نے شہر پناہ اور آب رسانی کی نہر بنانے کے لیے اہرام کے وزنی پتھر بھی استعمال کرنے سے درگ نہ کیا۔ دوستو، نہر کوہستانی چشموں سے صاف پانی لانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ شہر کے اندر گندے پانی کی نکاس سے دریا کے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی، چنانچہ دریا کے بدبودار پانی کے بہاؤ کو شہر سے دور رکھنے کے لیے ایک مضبوط بند تعمیر کیا گیا۔ سلطان نور الدین کی تقلید میں اس نے بھی قاہرہ میں ایک دارالعلوم اور شفا خانہ قائم کیا۔ ایک ہسپانوی عرب مورخ جس نے کئی سال بعد شفا خانے کو دیکھا تھا، اپنے مشاہدات یوں قلم بند کرتا ہے۔ اس نے ایک لائق اور تجربہ کار طبیب کو شفا خانے کا ناظم مقرر کیا، جس کے پاس ہر قسم کی دواؤں کا وافر ذخیرہ تھا۔ شفا خانے کی میل نما عمارت کے عالی شان ایوانوں میں پلنگ بچھے تھے، جن پر اجلے بستر لگے ہوئے تھے۔ صبح و شام ملازمین مریضوں کی دیکھ بھال کرتے۔ اس شفا خانے کے بالکل سامنے عورتوں کے لیے علیحدہ شفا خانہ تھا۔ اس کے قریب ہی ایک کشادہ عمارت تھی، جس کے کمروں کے آہنی دروازوں کے پیچھے خطرناک قسم کے پاگل مریضوں کو بند رکھا جاتا تھا۔ صلاح الدین کو شفا خانے سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ہر معاملے کو بغور پرکھتا اور ہر بات کی بطور خود تحقیق کرتا تھا۔ دوستو، رفتہ رفتہ اس کے دربار کی رونق بڑھنے لگی۔ بہت سے اہل کمال اس کے دربار میں جمع ہو گئے۔ اس زمانے کے تقدیر پرست لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت فضل ربی کا نشان ہے، چنانچہ لوگ دولت و شہرت کی تلاش میں خوش بخت حکمرانوں اور بلند اقبال فاتحین کے دروازوں پر دستک دیتے۔ قاضی فاضل کو سلطنت کے ناظم الامور کا منصب دے دیا گیا۔ نئے نئے چہرے صلاح الدین کے دربار میں نظر آنے لگے۔
دوستو امن و امان کے باوجود اسے یہ فکر تھی کہ اگر سلطان نور الدین نے حملہ کر دیا تو کہاں پناہ لی جائے۔ چنانچہ اس نے احتیاطاً توران شاہ کو کسی محفوظ مقام کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ توران شاہ دریائے نیل کے چڑھاؤ کے رخ پر جنوب کی طرف نکل گیا۔ وہ سیاہ فام حبشیوں کی وحشیانہ حرکات سے سخت متفر ہو کر واپس آیا، کیونکہ جب وہ ان سے خطاب کرتا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتے۔ بہرکیف توران شاہ نے صحرائے عرب میں اپنا مقصد حاصل کر لیا، لیکن وقت کی تیز رفتاری نے اسے جائے پناہ کی تلاش سے بے نیاز کر دیا۔ پہلے اس کا باپ ایوب اچانک مر گیا۔ وہ مضبوط بوڑھا کرد بڑی بے پرواہی سے سرپٹ گھوڑا دوڑائے شہر کے دروازے سے باہر جا رہا تھا کہ اچانک گھوڑا چونکا اور وہ گر کر مر گیا۔ یروشلم کا حکمران امالک بھی چل بسا اور سلطان نور الدین کو بھی موت نے مصر پر فوج کشی کی مہلت نہ دی۔ دوستو یہ واقعات 1173 اور 1174 عیسوی میں رونما ہوئے۔ دمشق کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، فوجی امیر خود مختار حکمران بن بیٹھے۔ یہ حالات نہایت تشویشناک تھے، اسلامی سلطنت کا اتحاد خطرے میں تھا۔ صلاح الدین نے حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد سلطنت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ذمہ داریاں خود سنبھال لینے کا فیصلہ کر لیا۔ واقعی وہ نور الدین کا بہترین جانشین ثابت ہوا، اور وہی نور الدین کے بلند مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا اہل تھا۔ اس کی شخصیت اور اس کا کردار اس کی کامیابی کی ضمانت تھے، اور وہ نہایت متحمل مزاج اور صابر انسان تھا، لیکن اس کی بردباری میں آبدار فولاد کی سی چمک اور ناقابل شکست سختی تھی۔ دوستو امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔